بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بہت سارے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کا ایک سوال بہت کامن ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں تو ہمیں فیض مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ درود شریف پڑھنا ہی سب سے بڑا فیض ہے۔ ایک چیز آپ کرنے کا سوچتے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے کرنا شروع کر دی ہے تو اٹس مین آپ کے ساتھ اس کا فیض جڑ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی، سعادت مل گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لینے کی سعادت مل گئی، تو یہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑا فیض ہے۔ آپ ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور اس رحمت کی دعا سے آپ پر مسلسل رحمت برس رہی ہے، تو یہ فیض ہی تو ہے اور کیا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بہت سارے لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی تو فیض کی نا بہت ساری آپ کہہ لیں شاخیں ہیں، جس میں ہم روحانی فیض بھی کہہ سکتے ہیں، جسمانی فیض بھی کہہ سکتے ہیں، مالی فیض بھی کہہ سکتے ہیں، اخلاقی فیض بھی کہہ سکتے ہیں، دنیاوی دینی فیض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم فیض کو دیکھیں نا، درود شریف کی فضیلت برکات اور درود شریف کا فیض، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے نا بہت ساری کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں درود شریف ایک نوری عبادت ہے، اور درود شریف میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے نام مبارک آ رہے ہیں۔ آپ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی۔ تو بیسیکلی درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک وقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شامل ہیں، اور جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کا حصہ بن گئے، تو آپ کو فیض ملنا شروع ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، تو انہیں روحانی فیض ملنا شروع ہوتا ہے۔ ان کے خواب ایسے آنے لگتے ہیں جس میں ان کو پہلے سے آنے والی چیزوں کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، بزرگان دین کی زیارت ہونے لگتی ہے، مقدس مقامات کی زیارت ہونے لگتی ہے، یا انہیں درود شریف کے حوالے سے مختلف گائیڈنس ملنے لگتی ہے، تو ایک طریقے سے یہ روحانی فیض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے دنیاوی مقاصد جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، مالی مسائل حل ہو جائیں، صحت اچھی ہو جائے، رشتوں کے مسئلے حل ہو جائیں، اولاد فرمانبردار ہو جائے۔ تو جب ہم اس نیت سے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ان کاموں میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے دنیاوی فیض ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہماری جو حاجات تھی وہ پوری ہوئی، جو کام تھا وہ بن گیا، جو مسئلے تھے وہ حل ہو گئے۔ تو یہ ہمیں دنیاوی فیض ملا درود پاک سے، ہمارے جو مقاصد تھے وہ کامیاب ہوئے۔ درود شریف جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو چاہے گنہگار سا گنہگار بنتا بھی درود شریف پڑھ رہا ہو، تو جو اس کا ایک بہت میجر آپ کو فیض ملتا ہے نا، وہ یہ کہ آپ کی عادات اچھی ہوتی ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو جھوٹ بولتے تھے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھتے تھے، سنتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ انوالو تھے، لیکن درود شریف جب پڑھنا شروع کیا نا، تو سوشل میڈیا سے ان کا دل خود بخود ہٹنے لگا، فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ سب کچھ خود بخود چھوٹنے لگے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کا دل خود بخود نماز کی طرف لگنے لگا، نمازیں بھی پہلے سے بہتر ہونے لگیں، نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق بھی ملنے لگی، اچھی عادات جو ہے ان کے اندر پیدا ہونے لگیں، بری عادات جو تھی نا وہ چھوٹنے لگیں۔ تو یہ درود پاک کا فیض ہے، اور یہ سب سے بڑا فیض ہے، کیونکہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے اور ہم وہ سب اعمال کر رہے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوں، جن کا ہمیں حکم ملا ہے، اگر ہم اس احسن طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا فیض ہے کہ ہمارے نامہ اعمال ان اعمال سے سج جائیں جو اللہ کو پسند ہیں، ہم ویسے بن جائیں، ہمارا ظاہر اور باطن ویسا ہو جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ تو درود پاک کا یہ بہت بڑا فیض، اور یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا تھا نا، برے اعمال میں بھی انوالو تھا، اور جو ہے مستقل مزاجی بھی نہیں تھی، جب درود پاک پڑھنا شروع کیا تو نمازی ہو گیا، درود پاک پڑھنا شروع کیا تو پردے کی توفیق مل گئی، درود پاک پڑھنا شروع کیا تو بری عادات چھوٹ گئیں، گناہوں والے کام چھوٹ گئے، درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اخلاق اچھے ہو گئے، لوگوں کا خیال رکھنا، مخلوق کا خیال رکھنا، مخلوق کی مدد کرنا، یہ جذبہ پیدا ہوا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے والدین، ہمارے استاد ہماری یہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھے کام کرو، برے کام چھوڑ دو، نماز پڑھو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، لیکن یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ہم وہ سب نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم بچوں کو جتنا بھی کہہ لیں یا گھر والوں کو جتنا بھی سمجھا لیں، اس طرف نہیں آ پاتے۔ لیکن جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نا،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بار بار جب آپ کی زبان پر آتا ہے تو اس نام کی تاثیر ملتی ہے، اور اس نام کی تاثیر آپ کے جسم کو بھی ملتی ہے، آپ کے روح کو بھی ملتی ہے، آپ کے دل کو بھی ملتی ہے، آپ کی سوچوں کو بھی ملتی ہے، اور یہ تاثیر ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے اگر آپ کا جسم گناہوں میں انوالو ہے تو خود بخود گناہ برے لگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کی روح گناہ کر کر کے بیمار ہو چکی ہے تو خود بخود یہ بیماری ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات اچھے نہیں ہیں تو درود پاک ان خیالات کی صفائی کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا ہے تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ سیاہی دھلنے لگتی ہے۔ تو جب رفتہ رفتہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا اور درود پاک کا رنگ آپ پہ چڑھنے لگتا ہے تو آپ کو یہ تمام فیض ملنے لگتے ہیں۔ آپ کی دنیا بھی سنورنے لگتی ہے، آپ کی بری عادات ختم ہونے لگتی ہیں، آپ اللہ کے فرمانبردار اور مطیع ہو جاتے ہیں، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں، آپ کے دنیاوی امور بھی بہتر ہونے لگتے ہیں، آپ کی عادات اخلاق سنورنے لگتے ہیں، آپ کی عبادات اچھی ہو جاتی ہیں، ذکر و اذکار کی توفیق مل جاتی ہے، عبادت میں لطف آنے لگتا ہے، آپ کو مخلوق کی خدمت کا جذبہ مل جاتا ہے، مخلوق سے محبت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، لوگوں کا درد محسوس ہونے لگتا ہے، لوگوں کا خیال رکھنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ سب کا سب درود شریف کا فیض ہے، اور ہم سب کو نا درود شریف پڑھنے کی الگ الگ برکت اور الگ الگ فیض مل رہا ہے۔ کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اسے یہ فیض عطا فرماتا ہے کہ گناہوں کی زندگی سے نکال کر اسے نیکوکار میں شامل کر دیتا ہے۔ کوئی مالی مسائل میں ڈوبا ہوا ہے تو درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ کوئی روحانیت کی تلاش میں ہے اور اسے روحانی استاد نہیں مل رہا، لگن سچی ہے، اس کی نیت پکی ہے، تو اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس کے روحانی معاملات جاری کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، بیمار ہے، صحت کے لیے ترس رہا ہے، تو اللہ کریم جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی، نفسانی ہر طرح کی بیماری سے شفا یابی عطا کر دیتا ہے، کامل صحت عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ کریم اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو طرح طرح سے ہمیں درود پاک کا فیض مل رہا ہے، ہر طرح سے مل رہا ہے۔ تو بس آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے نا، آپ کے معاملات میں تبدیلی آ رہی ہے، آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر انسان محسوس کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں پہلے سے بہتر عبادات دیکھ رہے ہیں، پہلے سے بہتر آپ اپنی زندگی کے اخلاقیات دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب کا سب درود شریف کا فیض ہے۔ کسی ایک پرٹیکولر چیز کے پیچھے نہ بھاگیں کہ مجھے روحانی خواب نہیں آ رہے، اس کو آتے ہیں، اس کو روحانی خواب آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی میں دیکھیں نا، آپ کے ہو سکتا ہے گناہ چھوٹ گئے ہوں، آپ اچھے انسان بن گئے ہوں، آپ کے اخلاق سنور گئے ہوں، آپ کی تنہائیوں کے گناہ مٹ گئے ہوں، آپ کی تنہائیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے روشن ہو گئی ہوں، آپ کو تہجد کی توفیق مل گئی ہو، آپ کی زبان نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہو، آپ کے دماغ نے فضول سوچنا چھوڑ دی ہوں، آپ نے لوگوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا، آپ نے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی، آپ نے غیبت کرنا چھوڑ دی، یہ سب کا سب درود پاک کا فیض ہے۔ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ درود پڑھنے سے پہلے آپ کیسے انسان تھے اور درود پڑھنے کے بعد آپ کیسے انسان ہو گئے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کریم نے آپ کو درود پاک کی کیسی کیسی نعمتیں، برکتیں اور فیض دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، کسی ایک چیز کے پیچھے نہ بھاگیں، پورے اوور آل دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں۔ اللہ کریم سب کو درود پاک کا فیض عطا فرما رہا ہے۔ یہ جو نام ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا، ان ناموں کے اندر ہی فیض پوشیدہ ہے۔ آپ جب ایک بار بھی محبت سے یہ نام لے لینا تو بس فیض جاری ہو جاتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے، لیکن بعض اوقات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات دل سے نہیں پڑھتے ہیں، توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، تو فیض تو پہنچ رہا ہے، ہم ہی ریسیو نہیں کر پاتے۔ یوں سمجھنے کہ فیض آپ کے دروازے پہ ہے، آپ نے دروازہ کھولا ہی نہیں کہ آپ تک پہنچے۔ بس تو آپ محبت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، فیض مل رہا ہے اور فیض ملتا جا رہا ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ تو درود شریف کا فیض تو دنیاوی بھی ہے، دینی بھی ہے، روحانی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، مالی بھی ہے، آپ کی معاشرتی بھی ہے، ہر لحاظ سے درود پاک کا فیض جاری ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے، اور دیکھیے اگر آپ پہلے سے بہتر انسان بن گئے تو سب درود پاک کا کمال ہے۔ اگر آپ کی راتیں عبادتوں سے سج گئی ہیں، اگر آپ کے اعمال بہتر ہو چکے ہیں، اگر آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو چکے ہیں، اگر آپ کی اخلاقیات سنور گئے ہیں، تو سب کا سب درود پاک کا فیض ہے، سب درود پاک کی ہی فضیلت ہے، سب درود پاک کی برکت سے مل رہا ہے۔ درود شریف پڑھیے اور خوب پڑھیے، درود پاک کا پڑھنا ہی سب سے بڑا فیض ہے۔ آپ کو اللہ کریم نے اس رستے پہ چن لیا، یہی سب سے بڑا فیض ہے۔ بس جب اس رستے پر آ گئے نا تو پھر انشاءاللہ تعالی بہتری سے بہتری آتی جائے گی، پہلے سے معاملات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ یہ سب کا سب درود پاک کا فیض ہے۔ اللہ کریم ہمیں خوب محبت سے، توجہ سے، ادب سے اور بہت دھیان کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس راستے پہ استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں عطا فرما دے اپنی وہ نعمتیں جس کا ہم بے پناہ شکر ادا کریں، بے پناہ شکر ادا کریں، اور اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ جب اس کے رسول کریم، اس کے نبی، اس کے محبوب ہم پر نظر ڈالیں تو خوش ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کریم ہم سب کو بے شمار فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔